بدترین خیانت ہے کہ کوئی شخص جس کی شہرت مورخ تاریخ ہو یا دانشور صحافی وغیرہ سیاستدان، مگر اپنی قوم کے سامنے آ کے وہ غیر حقیقی واقعات کو اس ملک کی، اس ریاست کی تاریخ کے طور پر جو ہے بیان کرے، یعنی تاریخ کو مکمل طور پہ مسخ کر دے. تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور یہ مقبول جان، وہ کوئی ہسٹورین تھا مہندی حسن حسد، اور اس قسم کے لوگ جن کو الحمدللہ میں نے بہت، اور موجودہ دور میں جیسے کوئی وہ کیا نام ہے، سید مزمل اور اس قسم کے نئی پوت کے بھی یہ جو ہے وہ اب فیلڈ میں آ کے تو ڈس انفارمیشن کو بیان کر کے اور کہتے ہیں یہ تاریخ ہے، حالانکہ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. تو ان کو میں نے بہت ہی بری طرح سے ایکسپوز کیا، اور آج تک میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو جو تھا اس نے قومی ملکیت لے کے اور پاکستان کی معاشیات کا ستیہ ناش کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جبکہ میں نے بالکل بیان کیا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جو قومی ملکیت کا پروگرام شروع کیا تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑے دشمن قادیانی مافیا کا کنٹرول جو ہے ریاستی طور پر اور دوسرے مالی، اس کو مطلب سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا. اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے بحران سے نکلا تھا، اور پھر اسی زمانے میں پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا. یعنی جو فیکٹس ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں، اور اس کو اور اس کے دلائل بھی دیے ہیں، اس کے ثبوت بھی دیے ہیں. تو یہ لوگ کسی بھی صورت میں ایسا طبقہ اپنے ہی قوم کے لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، بلکہ غدار کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. ابھی ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجی تھی کسی جو آج کے دور کا جو ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ ہسٹورین آف افغانستان، جس شخص کا نام ہے شاہ سوار سنگروال. تو یہ شخص کا ایک ویڈیو ہے، آپ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے. امیر امضا نه کړه، خو له بده مرغه دلته یو شمېر جاسوسان وو، او په دغه جاسوسانو کې چې زه تاسو ته نوم واخلم، او امیر دغه جاسوسان خپلو زامنو ته سپارښتنه وکوله، ورته ویل چې خو ما ډېر ناوخته دی، خو دغه جاسوسانو تمثیل کړي دا د سوات پولیټیکل صاحبزاده عبدالقیوم وو، او بل عبداللطیف خان وو، او شیرین دل خان وو. خو دا امیر ته ډېر نږدې وو. کله چې دوی دا اسناد امضا نه کړل، نو عبداللطیف خان چې صاحبزاده عبداللطیف خان چې د سواتو او دا د انګریزانو جاسوس و چې امیر سره نږدېوالی یې ښوده، ده دغه سند امضا کړ. انګریزانو ولیده او ده غوښته چې ده داسې وویلې چې زه د امیر عبدالرحمن خان استازی یم. وروسته چې امیر عبدالرحمن خان خبر شو، نو انګریزانو ته ویل چې هغه یې ما استازی نه ده. نو بیا یې خپلو زامنو ته حبیب الله خان او نصر الله خان ته وویلې چې دا سړی م که پیدا کړه له لاسه، زه به یم که به نه یم، باید جزا وګوري. خو کله چې عبداللطیف دوی ته په لاس ورغی، وایي عبداللطیف یې چې سنګساره و، اول ګزار وایي امیر حبیب الله خان پرې وکړ، نو بیا بېرته بیا دی په همغه اساس له منځه لاړ. نو دا کرښه یا سنگروال جیسے لوگوں کا جو ہے محور سوچ وہ ڈیورنگ لائن سے شروع ہوتا ہے، ڈیورنگ لائن پہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی وہ چیزیں جو کہ ٹرننگ پوائنٹ آف افغانستان ریسنٹ ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی سارا جھوٹ بولتے ہیں. یہ بد نصیبی ہے، اور یہ اس کی بتائی باتیں جو ہیں ہر آدمی تو تحقیق نہیں کرتا. اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کو بھی ناراضی کرنا، نہ خوش کرنا کہ جھوٹ
کی تشریح کرنا اللہ تو پسند نہیں کرتا، اللہ تو سچا ہے اور سچوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دکھتی رگ ہے وہ ڈیورنگ لائن، اس کے اوپر وہ صاف فرما رہے ہیں، تاریخی حقائق کو بالکل فراموش کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ امیر عبد الرحمن جو تھا اس نے دستخط نہیں کیے تھے، اس نے کیا بولتے ہیں انگریزی نہیں جانتا تھا یہ وہ خیر، جبکہ اس نے اپنی خاطرات اپنی آٹو بایوگرافی میں خود قبول کیا ہوا ہے کہ ڈیورنگ لائن جو ہے وہ اس کی خواہش کے اوپر، اور اس نے بڑا خوشی بھی منائی تھی کہ یہ سیٹل ہو گئی اب باؤنڈری ہماری، اب ہمارا ملک جو ہے چاروں طرف سے ایک سیکیور کنٹری بن گیا ہے، اب ہم یہ وہ سینٹرلائز کریں گے وہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اوبیسلی افغان خود بھی مانتے ہیں، لیکن بہرحال اب میں نہ مانوں تو وہ پھر اس کے لیے پھر تاریخ کو جو ہے مسخ کرنا یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے، اور ایسے لوگ کسی بھی قوم، اپنی قوم کے تو کم از کم طرفدار نہیں ہو سکتے، اپنی قوم کے تو محب وطن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ 3 شخص تھے جو ڈیورنگ لائن میں جو مین کریکٹر اس کو بتا رہا ہے۔ ایک کا نام شیرین دل خان ہے، یہ افغان تھا۔ ایک صاحبزادہ عبد القیوم، یہ ٹوپی یعنی ہندوستان کی طرف سے تھا نمائندہ، اور تیسرا جو ہے صاحبزادہ عبد اللطیف خوستی، یہ خوست کا رہنے والا تھا، اور یہ جاگیردار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، پیری مریدی اس کا کام تھا۔ اس نے جھوٹی شہرت یہ دے رکھی تھی کہ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے، حالانکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شادی نہیں کی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو بہرطور یہ اس کے بیٹے کا تعلیق بھی تھا، اس کا استاد بھی تھا امیر حبیب اللہ خان کا، اور یہ جتنے بھی دینی مسائل ہوتے تھے امان اللہ خان کے دور میں، عبد الرحمن کے دور میں اور اس کے بیٹے وغیرہ کے، تو یہ جو تھا وہ ان کا مشیر تھا دینی امور کے اوپر۔ 1894 میں یہ دستخط ہوئے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کیونکہ بادشاہ نے دستخط نہیں کیے تھے، جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ عبد اللطیف نے سائن کیے ہیں، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اس کو سزا دینا، پکڑ لینا، اس کو تلاش کرنا، اور پکڑ گیا تو اس کو سزا دینا کہ اس نے یہ دستخط کیوں کیے۔ حالانکہ یہ اتنا تاریخی جھوٹ ہے۔ وہ یوں ہے کہ یہ اس کے بہت سارے خوست میں فالوورز بھی تھے، مرید بھی تھے، تو یہ شخص جب ڈیورنگ لائن کا معاہدہ کرنے کے بعد یہ کابل گیا، بادشاہ کو بتایا ہے، اور وہ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا، اس کو انعام دیا، اور بلکہ خوست کے اندر مزید اس کو زمینیں عطا کیں۔ اور یہ 1894 سے لے کر 1901 تک یہ کابل میں رہا ہے، کوٹ میں۔ ہر روز بادشاہ سے جب تک وہ زندہ تھا اس سے ملاقات ہوتی تھی، کوٹ میں تھا، اس کا مشیر تھا۔ تو یہ کیسے شاہ سوار صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا تھا؟ یعنی 94 سے لے کے 7-8 سال تک تو وہ بادشاہ کے پاس رہا کہ اس نے اپنی اولاد کو بلا کے کہا اس کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا، اور یہ وہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو وہ بتانا چاہ رہا ہے، اتنا بڑا سفید جھوٹ بتا رہا ہے،
وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جو سنسار کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے ڈیونی لائن کے اوپر سائن کیوں کیے. اب سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آئی تھنک بادشاہ جو تھا امیر عبد الرحمن وہ 1901 میں غالباً مر گیا تھا. تو یہ شخص، یہ عبد اللطیف، یہ جناب اس کی نماز جنازہ میں شریک تھا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، لیکن ہی واز دیئر. اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ نیا بنا ہے امیر حبیب اللہ، تو اس نے اس کو کہا میری بیعت کرو. تو اس نے کہا میں تمہاری بیعت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے شریعت دین کو ہمیشہ فالو کرنا ہے اور یہ اور وہ. تو خیر جو تاریخی حقائق ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو یہ شیخ زوہر صاحب بتا رہے ہیں. تو حتیٰ کہ یہ ہے کہ 1901 میں صاحبزادہ عبد اللطیف اس نے بادشاہ سے پرمیشن مانگی کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے اس کو، یعنی امیر حبیب اللہ نے اس کو پرمیشن بھی دی اور پیسے ویسے بھی دیے، خرچہ ورچہ بھی. تو جب یہ 1894 میں یہ ڈیورنگ لائن کے وہ سرحدیں تعین کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ اس کی انٹریکشن جو ہے وہ ہندوستان سے جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے ان سے بھی ہوئی، جس میں 6 لوگ قادیانی بھی تھے جو مطلب ریکارڈ میں آتے ہیں، کہ اور بھی ہوں گے واللہ عالم. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کچھ بکس جو تھیں مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی جو فارسی میں تھیں، وہ اس کو دیں، کیا کہتے ہیں، عبد اللطیف کو. وہ ان کو پڑھتا رہا. پھر اس نے اپنے فالوورز کو، کیونکہ اس کے بہت زیادہ مرید تھے، تو اس نے اپنے فالوورز کو بھیجا وہاں قادیان میں کہ جا کے پتہ کر کے آؤ یہ بندہ کون ہے. ہاں وہ اس سے انسپائر ہوا کہ یہ بکس اچھی لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال وہ جب وہاں گئے ہیں تو قادیانی ظاہر ہے بڑی مہمان نوازی، پیسہ ویسا آگے پیچھے، وہ لوگ بڑے متاثر ہو گئے. وہ جب واپس آئے انہوں نے، وہ بھی علماء تو تھے نہیں، عام لوگ تھے، کوئی اتنے دینی معلومات نہیں رکھتے تھے. تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے بڑی تعریف کی، وہ تو بہت اچھے ہیں یہ وہ. تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار ایسے آدمی سے ملنا چاہیے. تو جب یہ 1901 میں یہ ہندوستان آیا ہے بظاہر حج کرنے کی نیت سے، اور کیونکہ اس زمانے میں جو افغانستان میں جو ہے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے ان کا راؤٹ یہی ہوتا تھا کہ وہ پشاور اور پھر وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ، کراچی یا بمبئی سے بحری جہاز پکڑ کے آگے جو ہے وہ مکہ مدینہ وغیرہ جاتے تھے. تو وہ وہاں جب ہندوستان میں، کیونکہ افغانستان کے دربار کے اندر جو ہے دیوبندی انفلوئنس بہت تھا، اور بہت سارے، یعنی یہ جو افغان کہتے ہیں نا کہ دیوبندی جو ہے وہ 80s میں زیادہ افغانوں کو تو پتہ نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھے، یہ نہیں تھے وہ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. امیر حبیب اللہ خان کے وقت سے، عبد الرحمن خان کے وقت سے ہی دیوبندی اثر بہت زیادہ تھا وہاں کوٹ کے اندر. حتیٰ کہ کیا نام ہے، غفار خان وہ بھی دیوبندی ہی تھا، لیکن اس کے اچھے تعلقات قادیانیوں کے ساتھ بھی تھے. بہرطور کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب وہ وہاں آیا ہے تو پھر اس نے
قادیان چلا گیا. قادیان جا کے وہ مرزے سے ملا, بڑا امپریس ہوا, مرزے نے پیسے بھی دیے, بڑے جناب خاطر تواضع بھی کی. تو فطرتی سی بات ہے کہ یہ مطلب بڑا متاثر ہو گیا اس سے اور یہ اور وہ. تو جب یہ واپس آیا ہے افغانستان تو یہ کورٹ میں گیا ہے, کورٹ میں جا کے اس نے تبلیغ شروع کر دی, اور کئی منسٹر ایسے تھے دربار کے جو اس کے ہاتھ بیعت بھی کر گئے قادیانیت کی. تو یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ کہنا کہ اس کو اس لیے سزائے موت دی گئی کہ اس نے ڈیوٹی لائن پہ دستخط کیے تھے, یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے. تو ایسے لوگوں کی شہرت اگر یہ کر دی جائے کہ یہ اپنے ملک کی تاریخ کا جو ہے وہ سب سے بڑا استاد ہے, تو میں تو اس سے زیادہ بد نصیبی ہوئی نہیں. حالانکہ ہم کوئی ایسی تاریخ کے اوپر بات نہیں کر رہے جو 500 سال پرانی ہے. یہ کتنا سال ہو گئے ہیں, ہارڈلی یہ 200 سال سے کم ہی عرصہ ہوگا. خیر بہرحال, تو یہ جو بھی کچھ ہے یہ ساری چیزیں فیکٹس جو ہیں وہ یہ اس نے یکسر بدل دیا کہ بھئی افغان بادشاہ اتنا زیادہ غصہ ہو گیا کہ اس نے اپنے بچوں کو کہا اس کو ڈھونڈو اور اس کو پھانسی دے دو, اور اس کو سنسار کی. اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ پہلا پتھر اس کے اوپر جو مارا ہے وہ حبیب اللہ نے مارا. ہاں بالکل ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک حبیب اللہ, کیونکہ وہ اس کا استاد تھا, وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس کو سزائے موت دی جائے. لیکن یہاں پر جو ہے کیونکہ عام افغانستان کے لوگوں کو معلومات اتنی نہیں تھیں کہ قادیانیت ہے کیا, تو یہاں کورٹ سے ریلیٹڈ کچھ لوگ جن کا تعلق گجرات سے تھا, 2 بھائی تھے جنہوں نے جو قادیانیوں کے بارے میں, ان کے عقائد کے بارے میں, جنہوں نے افغانستان کے علماء کو بریف کیا. اب علماء نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو بالکل اور بالکل قابل معاف نہیں ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبی مانتے ہیں, لہذا یہ مرتد ہیں, اور مرتد کی سزا سزائے موت ہے. تو انہوں نے بادشاہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ اس کو گرفتار کر کے تو سزائے موت دو, اور بادشاہ نے پوری کوشش کی کہ عبداللطیف جو ہے وہ ایک بار کہہ دے کہ میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. لیکن کیونکہ وہ بد نصیب تھا, اس کے اوپر جادو کا اثر تھا, کیا چیز تھی, روحانیت تو نہیں تھی, لیکن بس یہ دلوں پہ مور والی بات ہوتی ہے. جب مور لگ جائے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ آخری دم تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ نبی ہے اور یہ اور وہ, اور پھر اس کے بعد اس کا انجام یہ ہوا کہ بادل نخواستہ بادشاہ کو آرڈر دینا پڑا کہ اس کو مار دو, سزائے موت دو, کیونکہ پریشر بہت تھا. تو پھر علماء نے کہا کہ پہلا پتھر تو مار, تو پھر اس نے مارا, اور پھر بعد میں اس کو مار کے تو جان سے مار دیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ اس کو سنسار اس لیے کیا گیا کہ اس نے ڈیوٹی لائن پہ دستخط کیے تھے, پوری افغان نسل کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. یہ فیکٹ میں نے سب سے پہلے افغانستان کے, میں نے وہ مضمون بھی لکھا تھا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کی میں جو ہے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اور افغانستان کے اندر قادیانیت جو ہے کیسے پھیلی, کون کون قادیانی تھے, میں نے اس کے اوپر کافی سرچ کی ہے اپنے محدود وسائل سے, اور اس کو جو ہے آگے کیا ہے. اور کوئی آدمی میری اس
سرچ کو، میرے اس سب مضمون کو انشاءاللہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے. حالانکہ یہ کام تو کسی افغان ہسٹورین کا ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے جیسے ہی وہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے تو قادیانیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ امیر امیر حبیب اللہ کو مرڈر کرنے کے لیے انہوں نے 1908 میں ایک گروپ بھیجا، جس گروپ میں پاکستان کے موجودہ وزیر یا سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے نانے کا کزن محمد حسین قابلیہ وہ بھی شامل تھا، اور انہوں نے وہاں پر قادیانیت کی تبلیغ بھی کی اور ایک اٹیمپٹ بھی کی جس میں یہ شامل تو نہیں تھا، لیکن اس کے جو کامریڈ جو تھے وہ شامل تھے، اور پھر ان کو سب کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہ جو گروپ گیا تھا انتقام لینے کے لیے اب صاحبزادہ عبداللطیف کا، وہ گروپ جو تھا وہ ایکسپوز ایسے ہو گیا کہ پشاور میں ایک رشید نامی ان میں شامل تھا، وہاں ایک بزرگ سے ملا، اس بزرگ نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی، اور وہ دوبارہ سے وہ مطلب اس نے قادیانیت سے تائب ہو گیا، اور پھر وہ ان کے ساتھ ہی رہا. جب کابل میں گیا تو اس نے انفارمیشن کر دی کہ بھئی یہ تمہارے خلاف سازش کرنے آئے ہیں، تو وہ سارے لوگ گرفتار ہو گئے، اور جب سارے لوگ گرفتار ہو گئے تو زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے سزائے موت دے دی. لیکن عمران خان کے نانے کا کزن محمد حسین، جس نے کتابیں بھی لکھی وغیرہ، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اور کیونکہ یہ تھا تو اس پارٹی کا رکن، لیکن یہ اس اٹیمپٹ میں جو ہے وہ براہ راست انوالو نہیں تھا، لیکن اس کو بھی سزائے عمر قید ہو گئی تھی. تو جب امیر حبیب اللہ کا مرڈر ہوا ہے جس میں قادیانی انوالومنٹ ہے، اس کا ساری میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، کیونکہ قادیانیوں نے خود اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، مرزے نے خود کہا تھا. خیر، تو یہ جیسے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو سے انہوں نے بدلہ لیا، اور بھی یہ نہیں چھوڑتے کسی کو کوئی اتنے بڑے کام کے اوپر. خیر، تو یہ کیا ہوا کہ یہ جناب وہاں پر جو قادیانی سیٹ اپ تھا، یہ خاص طور پہ خوست میں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ قادیانی ہو چکے تھے. ان کا جو امیر تھا یا ان کا جو امام تھا یا جو بھی کہتے ہیں مرشد وغیرہ، وہ عبداللطیف تھا، اور اس کے بہت سارے فالوور تھے. اور آج بھی جدران، منگل، تنائی، یہ بہت سارے قبیلے جو ہیں یہاں پر قادیانیت کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. بہت سارے فیگر جو ہیں وہ قادیانی بھی ہیں افغانستان کے اندر، لیکن جس کے اوپر اب دیکھیں قادیانیوں نے جس ملک میں 2 قادیانی بھی ہیں وہاں کا بھی مینشن کیا ہوا ہے، لیکن افغانستان کے اوپر آپ دیکھیں انہوں نے ایک ان کی آفیشیل جو ہے کہ کتنے ممالک میں کتنے قادیانی ہیں، لیکن افغانستان کے اندر انہوں نے ایک کا بھی مینشن نہیں کیا ہوا. تو اب یہ بات کہ کیا نام ہے اس کا، شاہ سوار صاحب کا یہ کلیم جو ہسٹورین ہے یہ جھوٹا ہے، تاریخ کو مس کرنے کا ہے، کہ اس کو اس لیے سنسار کیا گیا کہ اس نے ڈیوری لائن پہ دستخط کیے تھے. تو اب کوئی آدمی 200 سال کی تاریخ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے تو 500 سال کی تاریخ کے اوپر کیسی بات کرے گا؟ وہ خود سوچیں آپ.
لیکن وہ اندھوں میں کانا راجا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر, بلکہ معافی مانگنی چاہیے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی, میں تو یہ فیکٹس جانتا ہی نہیں تھا کہ صاحبزادہ عبداللطیف کی موت کا ریزن کیا تھا. حالانکہ یہ ہسٹورین ہے, اس کو جو ہے اس چیز کے اوپر عبور ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ صرف اور صرف ٹو ڈیفینڈ بادشاہ امیر حبیب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوم کو, یعنی 35-40 ملین افغانوں کی نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ جو تھا, یہ پھر اس کے جو بھی فیملی کے لوگ ہیں, آپ یہ ویڈیو سن لیں, یہ بھی اس کا گرینڈ سن ہے جو بتا رہا ہے. وائس کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ پھر سارے اس کی فیملی کے ممبر جو ہیں خوص سے, کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے سزا بھی دی گئی تھی, ٹارچر بھی کیا گیا تھا, اور کچھ لوگ جو تھے وہ فرار ہو کے ہندوستان میں آ گئے, قادیان جا کے انہوں نے پناہ لی, اور آج بھی اس کی نسل میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی وہ یورپ وغیرہ میں سیٹل ہیں. اور آپ یہ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں کہ اس کے ون آف ہز گرینڈ سن, جو بھی نام ہے اس کا, میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں, یہ سارا اپنے عبداللطیف کا بتا رہا ہے کہ کیسے اس کو مارا گیا, کیا کچھ, یعنی اس کی امیجیٹ اولاد کی اولاد جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت جو ہے کس وجہ سے دی گئی, کہ وہ قادیانی ہوا تھا. اور یہ ہسٹورین افغانوں کا پرومیننٹ, موسٹ ریسپیکٹڈ اینڈ موسٹ لرنڈ ہسٹورین آف افغانستان, یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کو سزائے موت اس لیے ہوئی کہ اس نے دستخط کیے تھے. اس سے زیادہ بے ایمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگ تو اپنے ملک کو, قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. جی یہ 2-3 کلپ آپ نے سنے, یہ جو ہے یہ صاحب جو اردو میں تقریر کر رہے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ یہ عبداللطیف کا جو ہے وہ نواسا ہے. تو اس کے 5 بیٹے تھے عبداللطیف کے, صاحبزادہ عبداللطیف کے. یہ صاف اقرار کر رہے ہیں کہ اس کو سزائے موت جو تھی اس لیے دی گئی کہ وہ قادیانی تھا. اب کوئی چیز یہ جو شہسوار سنگروال صاحب سے کے سٹیٹمنٹ سے کوئی چیز 1% بھی میچ نہیں کر رہی. اس کو اس لیے سزائے موت دی گئی کہ وہ افغانستان میں قادیانیت پھیلا رہا تھا. اوکے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈیورنگ لائن پہ دستخط کیے تھے, اس لیے سزائے موت دی گئی. جو لوگ اپنے ملک کی تاریخ سے ہی نہیں جانتے وہ اپنے وہ بنے ہوئے ہیں, خواہ وہ اوریا مقبول جان ہو یا شہسوار صاحب ہو, یہ سب کے سب جو غلط چیز کو بیان کرتے ہیں یہ اپنی قوم سے غداری کرتے ہیں. سچ بولو, خواہ وہ کتنا تلخ کیوں نہ ہو. سچ یہی ہے کہ جناب یہ صاحبزادہ عبداللطیف جو تھا یہ رائل فیملی کا بڑا ڈارلنگ آف دا رائل فیملی تھا, بڑا رسپیکٹڈ بندہ تھا, اس کو سب عزت کرتے تھے. اور یہ جب قادیانی ہوا ہے تو وہاں علماء نے پریشر ڈالا بادشاہ کے اوپر کہ اس کو سزائے موت دو کیونکہ یہ مرتد ہو گیا جس کا میں مختصر, اگرچہ اس کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں, لیکن فوکس صرف اس چیز کے اوپر ہے کہ افغانستان کا ہسٹورین جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے کیونکہ ڈیورنگ لائن پہ دستخط کیے تھے. اور یہ کیسا تاریخی جھوٹ بولا جا رہا ہے بھائی. آپ لوگ جو ہیں اپنے بادشاہ کی ہسٹری تو پہلے پڑھو جس کے زمانے میں ڈیورنگ لائن ہوئی تھی. پھر صرف ڈیورنگ لائن کو
हेडिक बनाकर पूरी 100 साल की तारीख जो है या 75 सालों की, उसको हमने मुतनाज़ा कर दिया है। बेहतर तो ये था कि अच्छे ताल्लुकात होते, ड्यूरिंग लाइन हो, कोई लाइन हो, वो कोई मैंने नहीं रखती। लोग आपस में एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के अच्छे रिलेशन होते, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बड़ा अकाउंट करते हैं, तजारत होती, गरीब लोगों का भला होता, बॉर्डर भी खुल जाते, और मतलब कोई इसकी हैसियत नहीं है। जब अगर हम यूरोप में देखते हैं कि दो मुल्क हैं लेकिन जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, बिजनेस करते हैं, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, महसूस भी नहीं होता, और इससे बेनिफिट जो है लोगों को मिलता है, एक अमन की सूरत हाल कायम रहती है। और फिर ड्यूरिंग लाइन को जब आप मुतनाज़ा बनाकर झूठ का सहारा लेंगे तो फिर इस ड्यूरिंग लाइन के को जो है आप एक ऐसा इशू बना रहे हैं जिसकी बुनियाद झूठ के ऊपर है, और जिस चीज़ की बुनियाद झूठ के ऊपर हो वो कभी भी दायमी नहीं रहती। तो मैं तो हमेशा से यही कहता चला आया हूँ कि ये एक मुकम्मल एक प्लान है। इसके अंदर उस वक्त काम शुरू हो गया था जब अमेरिकन्स जो हैं अफ़गानिस्तान में एंटर हुए, यानी प्रैक्टिकली काम उस वक्त शुरू हो गया। ये बाल्कनाइजेशन का एक है, एक पहला स्टेप है। इसके अंदर सारे नेशनलिस्ट जो कल तक तालिबान को बहुत गालियां देते थे वो आज उनके साथ हैं। सारे लिबरल जो तालिबान को वैशी जानवर समझते थे वो इसके साथ हैं। क्यों? कि उनका टारगेट यही है कि उनको ये तालिबान को ये टारगेट ये दिया गया है कि आपको हम हुकूमत देते हैं लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आपने अपने नेबर, इमीडिएट नेबर सब के साथ जो है ना तनाज़ा पैदा करना है। पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जुम्मा 4 दिन हुए इन्होंने सारे नेबर्स के साथ जो है, क्योंकि ये एक मंसूबाबंदी के तहत पावर में आए हैं। इनके साथ वो मंजूर पश्तीन भी है, इसके साथ वो मौलवी साहब भी हैं, इसके साथ वो पीटीआई भी है, इसके साथ और भी बहुत सारे। और ये प्रोजेक्ट शुरू करने में इमरान खान का जो भाई कज़न है, जो ज़ायनिस्ट, क्या नाम है उसका, शाहिद जावेद बरकी और अशरफ गनी, इन दोनों को जो है वो लीडर बनाया गया था इस खित्ते में। उन्होंने यहाँ सारी चीज़ें जो है उसकी दाग बेल डाली, और अब चल अब वो क्या नाम है, वली खान की पार्टी होगी, ये होगी। वो देखें कि इन वली खान ख़ानदान ने पश्तूनों का कितना नुकसान किया है, बेहद नुकसान किया है, डिवाइड कर दिया है। सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करने के लिए इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है पूरी अपनी एक अजीम कौम पश्तूनों का। तो ये बात जो है हमारे अफगान भाई भी समझे। फैक्ट्स के ऊपर जब आप बात करेंगे आपकी बात में वजन होगा। सिर्फ तासुब की बुनियाद के ऊपर, झूठ की बुनियाद के ऊपर, तो ये फिर अपना ही नुकसान है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम हक का साथ दें, जो चीज़ हक है उसको लाएं। जो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रोपोगंडा, नफ़रतें पैदा कर रहा है वो यकीनन, और मेरा सारा तो हदफ यही है कि अपने, क्योंकि मैंने कुछ वक्त गुजारा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के लोग डिज़र्व करते हैं कि वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और पोटेंशियल भी है वहाँ पर, आबादी कम है, और ये जब पीस होगा, और पीस को ख़राब करने में कोई पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके जो हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट हैं जिनकी वजह से सारा कुछ ये फसाद पैदा हुआ 40 साल से, 50 साल से, उसके मुहर्रकात पाकिस्तान से मिलते भी नहीं हैं, ना ही उनका कोई इसमें है टर्निंग पॉइंट। जो है वो
رشین سور انقلاب ہے. اس سے پہلے داؤد خان جب آیا تو وہ اس کا جو ہے آغاز ہو گیا، کیونکہ اس میں پھر اس نے پرچمیوں خلقیوں وغیرہ کو، جو بظاہر تو کمیونسٹ تھے لیکن اندر سے کٹر کمپرس تھے. تو یہ چیز جو ہے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہمارے ملک کی یہ ہے جو داخلی اس میں محرکات ہیں، خارجی محرکات نہیں ہیں. خلقی پرچمی رشین تو نہیں تھے، خلقی پرچمی افغانی تھے. تو انہوں نے داؤد کو رشین کے کہنے پہ نہیں مارا. انہوں نے یا داؤد نے جو ریولوشن کیا ہے پرچمیوں کے ساتھ مل کر، وہ رشیا کے یا امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا، وہ طلب اقتدار تھا. اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں اپنے جو بزرگ، جو اس کے بزرگ تھے، جو گرینڈ فادر جو تھا اس کا، داؤد خان کا کیا نام تھا اس کا، ملتان کا نو سوری پشاور کا بادشاہ، نواب و پشاور، طلائی خان سم تھنگ اس قسم کا، اب مجھے یہ پورا نام یاد، سردار سلطان طلائی خان، وہ اس کا گرینڈ ڈیڈی تھا سردار داؤد کا، جس نے باقاعدہ فروخت کیا تھا پشاور کو رنجیت سنگھ کے پاس. اور پھر جب جنگ کے دوران یہ سارے اس کے جو بزرگ تھے، جب جنگ ہوئی ہے یوسف زئیوں کو، خٹک وغیرہ کو تنہا چھوڑ کر یہ بھاگے تھے پورا خزانہ وزانہ لے کے کابل. اور شاید یہی چیز جو تھی، داؤد خان چاہتا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کا نام صاف کر سکوں اس غداری سے جو انہوں نے اس زمانے میں کی تھی. تو پشتونستان کا وہ مسئلہ اٹھا رہا تھا. لیکن جب جو بھی ہے، اب داؤد خان کو تو کوئی بلیم نہیں کرتا نا یہ افغانی، صرف آئی ایس آئی، صرف یہ آئی ایس آئی کیا ہے اس کو اپنے کا بہنچودوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کے ملک کے بارے میں تو ان کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھی کہا جائے کہ وہ کوئی ان کے پاس کوئی وہ جادو کی چھڑی ہے کہ ایسے ہلائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بہرحال سچائی کا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی. افغانستان میں بھرپور امن بھی ہم خواہش رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھے ریلیشن پیدا کریں. صرف ایک ڈسپیوٹ کے اوپر ہی مرکوز کر رہیں گے. یہ مسئلہ پشتونستان کا جو ہے وہ بالکل نہ افغانوں کا ہے نہ ہی کسی اور کا ہے. یہ لوکل لوگ ہیں جو وہاں خٹک ہیں، آفریدی ہیں، شنواری ہیں اور بہت ساری قومیں ہیں، یوسف زئی وغیرہ جو وہاں کے نیٹو ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر چاہیں گے تو جس وفاق کے ساتھ رہنا چاہیں، آزاد رہنا چاہیں، یہ ان کے معاملے میں مداخلت نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ کسی اور کو، خاص طور پہ افغانستان، کیونکہ اس وقت تو وہ وفاق کا حصہ ہیں. تو مطلب یہ کوئی ریاستیں بنتی بھی مشکل سے ہیں اور پھر ان کو توڑنا بڑا، اس کے لیے بہت ایک لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے طالبان وغیرہ یہ جو دوبارہ رینیو کر رہے ہیں علیحدگی پسندی کا، اس کے یہ فیلئر ہوگا، یہ فیلئر ہوگا اس میں. کیونکہ اگر ہلکی سی بھی ایسا صورتحال پیدا ہو گئی تو یقین مانے پاکستان سے پہلے جو ہے افغانستان میں بالکنائزیشن ہو جائے گی. شاید پاکستان، اگر فرض کیا پاکستان کے عوام قبول بھی کر لیں گے پشتونستان بن گیا ہے اور ایک گریٹر افغانستان بن رہا ہے، لیکن جو افغانستان کے اندر دوسری قومیں ہیں وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کو اپنے سروائیول کے لیے چیلنج سمجھیں گے. تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. خیر، کمنگ بیک ٹو شاہ سوار صاحب، دیکھیے جناب، آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کیسے مورخ ہیں کہ آپ نے اپنی ہسٹری کو ہی بدل کے رکھ دیا اور آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ کیسے اپنے افغان قوم کے طرفدار ہیں جی؟ یہ اس کی ڈیتھ کی وجہ ڈیورنگ لائن نہیں تھی،
نہ ہی وہ وانٹڈ تھا، نہ ہی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اس کو پکڑ کے پھانسی دے دینا، یہ کہتے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 1901 میں قادیانی ہوا تھا. مولویوں نے پریشر ڈالا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کیا گیا. اور اگر اس نے ایسا کیا تھا کہ کتنی غیر منطقی سی بات ہے، تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ انگریزوں سے کے پاس رہتا، واپس ہی نہ جاتا. وہ تو وہاں 7 سال تک رہا ہے. اپنی تاریخ کو درست کرو بھائی. اور یہ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ بالکل اور بالکل قادیانی مافیا کا بہت بڑا دخل ہے افغان ہسٹری کے اندر، جس کے اوپر آج تک کسی افغان نے کام نہیں کیا. میں پہلا بندہ ہوں جس نے یہ بتایا ہے کہ حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جو سپورٹ کی تھی نادر خان کو، وہ قادیانیوں نے کی تھی. اور میں نے پورے فیکٹس بتائے ہیں. قادیانیوں کا بڑا ہولڈ تھا یہاں پر. انہوں نے سیکرٹلی بہت کام کیا وزیرستان کے اندر، خوست کے اندر، اور بہت ساری جگہ کے اوپر. اور ابھی بھی بہت سارے وزیرستان، خوست وغیرہ میں قادیانی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں قادیانیوں کے. تو یہ منہ اٹھا کے کوئی دعویٰ کر دینا، اور وہ بھی ایک ہسٹورین اس کو زیب نہیں دیتا. تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، جب ہم سچائی کو جان سکیں گے ہمیں منزل بھی ملے گی. اگر ہم جھوٹ کے اوپر ہی کرتے رہیں گے تو آپس میں جو ہے لڑتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرتے رہیں گے، اور نسلیں در نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے. تو اس لیے امن لانا ہے تو پہلے فیکٹس کی طرف دیکھیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے سچ بولے ہیں، اور ہماری منزل کیا ہے، ہم نئی نسلوں کو کیا پاس آن کر کے جا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ بالکل بلوچ کیسے یہ فریڈم فائٹر ہیں جی بلوچ. ایران کے اندر بلوچستان کی علیحدگی کی، آزادی کی تحریک کیوں نہیں چل رہی جی؟ کیا ایرانیوں کے پاس بلوچ سرزمین ہے کہ نہیں؟ ایران کے وفاق میں ہے کہ نہیں؟ کیا افغانستان میں ہے کہ نہیں؟ اوکے، اگر پورے، کیا وہ بلوچ نہیں ہیں جو ہلمند میں رہتے ہیں؟ آپ کمپیئر کریں ان بلوچوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کے بلوچ جو ہلمند میں رہنے والے بلوچ ہیں ان سے بہت زیادہ ویل آف ہیں، اور بہت زیادہ ان کی نسبت ترقی کی ہوئی ہے، انہوں نے ان کی نسبت پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ اسٹیبلش ہیں. اینڈ اٹ از سیم فار ایران. ایران میں بھی بلوچیوں کو تو کسی پولیس اسٹیشن میں جو ہے بلوچی میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف آپ گھر میں کر سکتے ہیں، آفیشیل وہاں فرض ہی ہے. تو اتنا کچھ فریڈم بلوچستان، ہاں کمی بیشیاں پاکستان میں بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں، ایک ہی صورت میں وہ ان کے اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان میں قادیانیوں کا ہولڈ ختم ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی ہے. اس خطے کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں افغانستان کے لوگوں کی بھی خوشی درکار ہے. ہمیں ہر مسلمان خطے میں جب مرکز ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر جو کینوس ہے وہ بڑا ہو جائے گا. چھوٹے کینوس کے اوپر تصویر اچھی نہیں لگتی، بڑے کینوس کے اوپر دور سے نظر آتی ہے اچھی تصویر.